اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ صوفی سلاسل۔ سلطان عبدالحمید نے صوفی سلاسل سے درخواست کی کہ وہ دولت عثمانیہ کی سرپرستی کرے اور اسلامی اتحاد کی سوچ کی ترویج کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ سلطان نے استنبول، جو مرکز خلافت تھا، کے درمیان اور صوفی خانقاہوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے تحریک تصوف کو عالمی اسلامی میں ایک ذریعہ بنایا تاکہ ان لوگوں کی وساطت سے اسلامی اتحاد کی آواز پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اس کے علاوہ غیر صوفی زاہدین کی بھی امداد حاصل کی اور ان کے ذریعے اسلامی اتحاد کی فکر کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے دارالخلافہ میں ایک مرکزی کمیٹی قائم کی جس میں علماء و مشائخ شامل تھے۔ یہ لوگ اسلامی اتحاد کے سلسلے میں سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ شیخ احمد اسد، جو حجاز مقدس میں ایک بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین تھے، شیخ عبدالہادی السیادی، جو سلسلہ رفاعی کے بزرگ تھے، شیخ محمد ظافر طرابلسی، جو سلسلہ مدنیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حرم کعبہ کے مشہور علماء میں سے تھے، یہ تمام مشائخ اسلامی اتحاد کی مرکزی کمیٹی کے ممبر تھے اور ان کے علاوہ کئی دوسرے علماء مشائخ بھی تھے جو ان کے شریک کار تھے۔ اس کمیٹی کی ذیلی شاخیں پوری عالم اسلام میں تھی جو مرکزی کمیٹی کے تحت کام کرتی تھی۔ ان میں سے اہم ترین شاخ مکہ مکرمہ میں تھی جو شریف مکہ کے زیر نگرانی کام کرتی تھی۔ اس کمیٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حج کے دنوں میں حاجیوں کے اندر اسلامی اتحاد کی سوچ کو عام کرے۔ دوسری اہم شاخ بغداد میں تھی جو سلسلہ قادریہ کے مریدوں کے درمیان اسلامی اتحاد کی فکر کی ترویج کے لیے کام کرتی تھی۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں شمالی افریقہ سے ہر سال شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ یہ ذیلی کمیٹی ان لوگوں کو اسلامی اتحاد کی طرف لے کے جاتی تھی۔ اس کمیٹی کی یہ کوشش تھی کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار میں حاضر ہونے والے تمام لوگ اسلامی اتحاد کی سوچ و بچار کو آگے لے کر جائیں اور اپنے علاقے میں اس سوچ کی ترویج کا باعث بنیں۔ فرانسیسی انٹیلی جنس شمالی افریقہ کے ان زائرین کی سرگرمیوں کے بارے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتی ہے، یہ لوگ فرانس کے خلاف جنگی کارروائیوں میں شرکت کرتے ہیں اور فرانسیسی استعمار کے خلاف کام کرتے ہیں۔ رپورٹ میں درج ہے، شمالی افریقہ میں فرانسیسی استعمار کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کا تعلق سلسلہ قادریہ سے ہے۔ اسلامی اتحاد کی مرکزی کمیٹی کی ایک شاخ افریقہ میں بھی کام کر رہی تھی۔ یہ کمیٹی مکمل خفیہ طریقے سے عمل پیرا تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ یہاں پر موجود دینی جماعتوں کے درمیان رابطہ قائم کیا جائے اور مل کر فرانسیسی قبضے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ان جماعتوں میں سلسلہ شاذلیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ مدنیہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ صوفی بزرگوں کی برپا اس تحریک کا اثر و نفوذ اور ان کی ہیبت اس حد تک پہنچ گئی کہ فرانسیسی انٹیلی جنس نے شمالی افریقہ کے بارے اپنی رپورٹ میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ اسلامی اتحاد کی بدولت اسلامی سلطان عبدالحمید کے لیے ممکن ہے کہ وہ شمالی افریقہ میں دینی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کی وجہ سے کوئی ایسا مقام منظم لشکر جمع کر لے جو ضرورت پڑنے پر کسی بیرونی طاقت کی راہ روک دے۔ فرانسیسی انٹیلی جنس شمالی افریقہ کے صوفی سلسلوں کی تنظیم کے وسائل کا پتہ نہ لگا سکے جو اسلامی خلافت کے تابع تھے۔ فرانسیسی اتنا کر سکے کہ انہوں نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کے دلوں میں سلطان عبدالحمید کی ہیبت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلامی اتحاد کی پالیسی کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ اس سلسلے میں فرانسیسی پالیسی نے جن خطوط پر کام کیا وہ درج ذیل ہیں۔ بعض صوفی سلسلوں کے مشائخ کو مال و دولت کا لالچ دے کر فرانس اور شمالی افریقہ میں ان کی پالیسی کا ساتھ دینے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو سفر حج سے روکنے کے لیے کئی افواہیں عام کی، اگرچہ اعلان لوگوں کو حج سے نہیں روکا گیا بلکہ مختلف ذرائع سے کوششیں کی گئی لوگ سفر و حج ملتوی کر دیں۔ اس کا مقصد دراصل مسلمانوں کی اجتماعیت کی راہ روکنا تھا، کیونکہ حج کے اعتماد سے مسلمانوں کے باہم مل کر اسلامی اتحاد کے قیام کی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے امکانات پیدا ہونے کے اثرات تھے، اور فرانسیسی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ مسلمان کسی بھی طریقے سے باہم متحد ہوں، لہٰذا اس سلسلے میں مختلف افواہیں پھیلائی گئی۔ مثلاً یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ اسلامی ممالک میں ہیضہ کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ سلطان عبدالحمید نے زاہدوں اور صوفیوں کی ایک جماعت کو ہندوستان میں بھیجا تاکہ وہ عثمانیوں کے خلاف
چھین کر عربوں کو دینے کی کوششوں کو روک دینے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ان صوفیوں نے عرب اور بالخصوص حجاز مقدس کے مقام پر اللہ تعالیٰ سے بھی رابطہ کیا تاکہ اس سازش کی راہ روکی جائے اور اسلامی ملکوں میں بنجر بانٹ سے بچا جائے۔ اسلامی اتحاد کے داعی خلیفۃ المسلمین اور دولت عثمانیہ کے فرما روا ہونے کی حیثیت سے سلطان عبدالحمید اور ترکستان، جنوبی افریقہ اور چین کے مشائخ اور مختلف صوفی سلسلوں کے درمیان گہرے روابط تھے۔ ان میں سے بعض صوفیہ کے ساتھ تعلقات تو سامنے آ گئے، لیکن اکثر کے متعلق دستاویزات کچھ زیادہ انکشاف نہیں کرتی۔ سلطان عبدالحمید صوفی سلسلوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف قرآن و سنت بہت سارے عقائد و نظریات کے بارے سکوت اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور میں تصوف اسلامی میں بہت ساری بدعات نفوذ کر چکی تھی اور قرآن و سنت کا رنگ جو تصوف کی روح میں مانت پڑ چکا تھا۔ ہاں، کئی ایسے لوگ بھی تھے جو ان خرافات و بدعات سے در حقیقت صوفی نہیں تھے، یعنی کہ ان خرافات و بدعات سے دور حقیقی صوفی تھے۔ انشاءاللہ آنے والے صفحات میں اس بات کا تذکرہ ہوگا کس طرح جعلی صوفیہ عثمانی سنی اسلامی خلافت کے سقوط کا سبب بنے۔ دولت عثمانیہ کو عربی میں رنگنے کی کوشش۔ تخت نشین ہوتے ہی سلطان عبدالحمید نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ عربی کو دولت عثمانیہ کی سرکاری زبان بنایا جائے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں، عربی زبان ایک خوبصورت زبان ہے، کاش ہم نے اسے اپنے سلطنت کی سرکاری زمین اور سرکاری زبان بنایا ہوتا۔ میں نے خیر الدین پاشا ٹیونسی کو جب وہ صدر اعظم بنے تو یہ تجویز پیش کی تھی کہ عربی کو ملک کی سرکاری زبان بنایا جائے، لیکن سعید پاشا جو محل کے امینوں میں سے تھے میری اس تجویز پر اعتراض کیا اور کہا، جب ہم ملک کو عربی بنا دیں گے تو اس کے بعد ترکی عنصر کے لیے کچھ باقی بچے گا۔ سعید پاشا ایک بیکار یہ بالکل ایک الگ نوعیت کا مالک تھا، اور اس کے علاوہ اس سے یقیناً ہمیں یہ فائدہ ہوتا کہ عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہوتے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکنا۔ سلطان عبدالحمید اپنی حکومت کے ابتدائی ایام میں اس بات سے ڈرتا تھا کہیں وزراء اور کسرا سلطان کے امیر اس سے نظریاتی اختلاف نہ کرنے لگیں، کیونکہ یہ لوگ مغرب سے متاثر ہو چکے تھے اور قومی اور مغربی افکار کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کسرا سلطان پر دباؤ ڈالتے رہتے تھے، خواہ ان کے والد سلطان احمد یا پھر عبدالحمید ملک کو عربی بنانے کی تجویز کی مخالفت کی، بلکہ اس سے بھی بہت آگے بڑھ گئے اور بعض علماء دین کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ دولت عثمانیہ سے جو مختلف غلطیاں ہوئیں، ان میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم میں عربی زبان کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کی اور قرآن و حدیث کے ذریعے ملک کو اسلامی کی طرف لانے میں کوتاہی کی۔ پروفیسر محمد صاحب لکھتے ہیں، اگر ہم تصور کریں کہ دولت خلافہ عربی رنگ اختیار کر لیتی اور عربی زبان میں بولنے لگتی، یہ دین حنیف نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کے اندر وحدت و یکجہتی کے عوامل زیادہ طاقتور ہو جاتے اور ملکی مفادات سے کھیلنے والے لوگوں کو ساتھ مقابلہ کرنے کی اس میں اہلیت پیدا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ طاقتور ہو جاتے اور ملکی مفادات سے کھیلنے والے لوگوں سے کھیلا جاتا۔ اس کے علاوہ مسلمان قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کرتے دین کے بارے صحیح معلومات حاصل کرنے کے قابل بن جائے، اور اس چیز کی حکام اور عوام الناس دونوں کو ضرورت بھی تھی، لیکن اس سے ضرورت کے باوجود ایسا نہ کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ترکی زبان میں تراجم بھی نہ ہوئے۔ تعلیمی اداروں عورت کی بے پردگی پر سلطان کی گرفت۔ سلطان عبدالحمید جب تخت نشین ہوا تو اس نے دیکھا کہ حکومت ضروریات کے باوجود ایسا نہ کیا گیا، بلکہ اس کے لیے ترکی زبان بھی تراجم بھی ہوئے۔ سلطان عبدالحمید جب تخت نشین ہوا اس نے دیکھا کہ تعلیمی ادارے کا نظام تری مغربی فکر سے کافی حد تک ہوگا۔ ان تعلیمی اداروں کے معاملات میں دخل دیا اور مرتب کی اس کے اہم نکات جو ہیں وہ پوچھے گئے۔ نمبر 1، جنرل ادب اور جنرل
تاریخ کے مضامین کو نصاب سے تعلیم سے خارج کرنا، کیونکہ یہ دونوں مضامین مغربی اور دوسری قوموں کی تاریخ کے وسائل کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی تدریس پر اکتفا، جس کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کی تربیت کے لیے الگ ادارے قائم کیے جائیں۔ اداروں کو تدریس کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ سلطان نے اسے سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے عورتوں کے ساتھ مردوں کے اختلاط پر پابندی عائد کر دی۔ اس پر جمعیت اتحاد الترقی نے سلطان پر یہ الزام لگایا کہ وہ عقل اور علم کے دشمن ہے۔ سلطان نے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگر میں علم و عقل کا دشمن ہوتا تو تعلیمی ادارے کھولتا، اگر میں علم کا دشمن ہوتا تو بچیوں کے لیے ٹریننگ سینٹر کھولتا جس میں انہیں مردوں سے الگ تعلیم دی جاتی۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ میں عورت کی بے پردگی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور عثمانی خواتین مغربی قدروں کے، اور اس کے ساتھ ساتھ 13 اکتوبر 1883 کو حکومتی بیان کا اعلان کیا گیا، جس سے عورت کے بارے میں سلطان کا نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید دولت عثمانیہ میں عورت کی بے پردگی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور عثمانی خواتین میں مغربی قدروں کو پھلنے پھولنے سے روکنے کے لیے اس پر کاری ضرب لگائی۔ استنبول کے اخبارات میں 13 اکتوبر 1883 عیسوی کو ایک حکومتی بیان کا اعلان کیا گیا، جس سے عورت کے بارے سلطان کا نقطۂ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا، بعض عثمانی خواتین جو رات کے وقت سڑکوں پر نکلتی ہیں خلاف شرع لباس پہنے ہوتی ہیں۔ سلطان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس بے پردگی کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ سلطان نے اس بات کا بھی حکومت کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو مکمل شرعی نقاب پہننے کا پابند کرے، اور جب وہ سڑکوں پر آئیں تو مکمل اسلامی انقلاب اوڑھ کر آئیں۔ اس دوران مجلس الوزراء کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں درج ذیل فیصلے صادر کیے گئے۔ صرف 1 مہینے کی مہلت دی جائے، اگر اس کے بعد بھی یہ بے پردگی باقی رہے تو عورتوں پر باہر نکلنے کی پابندی عائد کر دی جائے، اور صرف ان عورتوں کو نکلنے کی اجازت ہو جو باپردہ ہوں، اور ضروری ہے کہ یہ نقاب ہر طرح کی زینت اور بیل بوٹوں سے خالی ہو۔ باریک ریشمی نقابوں پر پابندی عائد کر دی جائے، اور ایسے نقاب اوڑھنے کا عورتوں کو دوبارہ پابند کیا جائے جن سے چہرے کے خد و خال نظر نہ آئیں۔ اس بیان کی تشہیر کے بعد 1 ماہ پولیس بزرگوار فیصلوں پر عمل کرائے اور انتظامی فورس کے ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کی پابند ہو۔ حکومتی فیصلوں کے ذریعے سلطان کے اس بیان کی تصدیق کی جائے، یہ بیان اخباروں میں شائع کیا جائے اور سڑکوں پر آویزہ کیا جائے۔ اس بیان کے نشر ہونے کے دوسرے دن یعنی 14 اکتوبر کو استنبول سے نکلنے والے ایک اخبار وقت نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا، عثمانی معاشرے نے بالعموم اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ملک و قوم کے لیے بے حد مفید قرار دیا ہے۔ سلطان عبدالحمید کی نظر میں عورت اپنی بناوٹ کے لحاظ سے مرد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے تھے، جب تک قرآن کریم یہ بات کہتا رہے گا جدیدت کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص عورت کو مرد کے برابر قرار نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، اس پر 2 آرا نہیں ہو سکتی۔ ان کا نقطۂ نظر تھا مساوات کا، یہ نظریہ مغرب سے آیا ہے۔ عثمانی میڈیا پر تعداد ازدواج کے مسئلے پر بڑی زور و شور سے بحث جاری تھی۔ انہوں نے اس نظریہ کا دفاع کیا اور اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ صرف دولت عثمانیہ کے اندر اس چیز کو برا خیال کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں تعداد ازدواج کے رجحان پر یہ ماڈرن لوگ اعتراض کیوں نہیں کرتے؟ سلطان اس بات پر زور دیتا تھا کہ اسلام میں 1 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ نکاح مباح ہے، اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان عبدالحمید خواتین کی تعلیم کے حق میں تھا، اس لیے انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خواتین ٹریننگ سینٹر قائم کیے تاکہ جہاں سے فارغ ہونے والی طالبات تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ سلطان عبدالحمید اختلاط مرد زن اور عورت کی بے پردگی کے خلاف تھا، اور ان کے عہد حکومت میں مملکت کے امور میں عورت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں رہا تھا۔ ان کے خیال میں عورت گھر میں اور نسل نو کی تعلیم و تربیت میں فعال کردار ادا کرنے کی ذمہ دار تھی۔ سلطان عورت کے ساتھ نہایت ہی مہربانی کے سلوک کے حق میں تھا۔ ان کی سوتیلی ماں، جنہوں نے سلطان کو اپنی گود میں لے کر پروان چڑھایا
اور ان کی تعلیم و تربیت کی۔ سلطان جب تخت نشین ہوئے تو ان کے ساتھ کمال و مہربانی اور عزت و تکریم سے پیش آئے۔ انہیں مملکت کی ملکہ کی حیثیت دی جیسا کہ جدید دور میں رواج ہے۔ قصر سلطان میں ملکہ ان کی والدہ تھی، ان کی زوجہ نہیں تھی، جیسا کہ دوسری مملکتوں میں اکثر بادشاہ کی گھر والی ملکہ کے درجہ پر فائز ہوتی ہے۔ اپنی تخت نشینی کے دوسرے دن سلطان اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں پیش ہوئے جو سلطان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آپ کی شفقت اور محبت کی بدولت میں نے ماں کی کمی محسوس نہیں کی۔ آپ میری نظر میں میری سگی ماں ہیں، میں دونوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو اس مملکت کی ملکہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس محل میں جو چاہیں حکم دے، آپ کے حکم سے سرتابی نہیں ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ میری بات کو کسی صورت نہیں ٹالیں گی کہ آپ مملکت کے کسی چھوٹے یا بڑے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں فرمائیں گی۔ مدرسۃ العشائر کا قیام۔ سلطان عبدالحمید نے استنبول میں مقر خلافت و مرکز سلطنت ہونے کی بنا پر مدرسۃ العشائر العربیہ عربی خاندان کا سکول قائم کیا تاکہ یہاں حلب، شام، بغداد، بصرہ، موصل، دیار بکر، مغربی طرابلس، یمن، حجازہ، ینگازی، القدس اور دیر الزور کے صوبوں کے عربی خاندان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا سکے۔ اس اسکول میں مدت تعلیم 5 سال رکھی گئی۔ یہ داخلی اسکول تھے جن میں طلبہ کے جملہ اخراجات دولت عثمانیہ پوری کرتے تھے۔ ہر طالب علم کو وظیفہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، یہ وظیفہ ہر 2 سال بعد ملتا تھا۔ اس کے علاوہ طلبہ کا سفری خرچ بھی حکومت کے ذمہ تھا۔ استنبول کے مدرسہ العشائر کا اس اسکول کا نصاب کچھ اس طرح مقرر کیا گیا۔ پہلا سال قرآن کریم، حروف ابجد کی لکھائی، دینی علوم، ترکی زبان پڑھنے کی تعلیم، ترکی زبان لکھنے کی مشق، عسکری ٹریننگ۔ دوسرا سال قرآن کریم، تجوید، دینی علوم، املا، ریاضی، ترکی کی قرأت، خوش نویسی، عسکری ٹریننگ۔ تیسرا سال قرآن کریم، تجوید، علوم دینیہ، املا، خوش نویسی، ریاضی، جغرافیہ، فرانسیسی زبان ٹریننگ۔ چوتھا سال قرآن کریم، تجدید، دینی علوم، عربی صرف، فارسی زبان، کتابت، ترکی کی گرامر، جغرافیہ، ریاضی، خوش نویسی، فرانسیسی زبان ٹریننگ۔ پانچواں سال قرآن کریم، تجوید، علوم دینی، عربی، نحو، فارسی زبان، عثمانی تاریخ، عثمانی قواعد، ترکی زبان کی قرأت اور کتابت، ترکی میں گفتگو، جغرافیہ، ریاضی، انجینئرنگ، خوش نویسی، جنرل نالج، حفظان صحت کے اصولوں کی تعلیم، دفتری امور کی انجام دہی کی ٹریننگ، فارسی زبان، فرانسیسی، خوش نویسی، عسکری ٹریننگ۔ اسکول سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہونے والے طلبہ بڑے فوجی ٹریننگ اسکولوں میں داخل ہوتے تھے اور پھر بڑے بڑے عہدوں میں فائز ہوتے تھے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے لوگ شاہی اسکول میں بھی داخل ہو سکتے تھے جہاں 1 سال چڑھنے کے بعد وہ بہت بڑی ڈگری حاصل کرتے اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں واپس ہو جاتے۔ اس کے علاوہ سلطان عبدالحمید نے واعظین اور مقررین کے لیے ایک ٹریننگ ادارہ قائم کیا جس میں ایسے افراد تیار کیے جاتے تھے جو اسلامی دعوت کا پرچار کرتے تھے، اسلامی اتحاد کا پیغام دنیا میں پھیلاتے اور رائے عامہ کو خلافت اور اسلامی اتحاد کے حق میں ہموار کرتے۔ سلطان عبدالحمید بڑا بیدار مغز اور قابل فرما روا تھا، اسی لیے انہوں نے چین کے مسلمانوں کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ استنبول سے نکلنے والے ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ چین کے متعدد مسلمان بڑے جذباتی ہیں، علم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے استفادہ میں خصوصی رغبت رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں تعلیمی ادارے اور مدارس ہیں، صرف بکمن میں ان کی 38 مسجدیں اور جامعات ہیں جن میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور ان میں خلیفہ عبدالحمید الثانی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ باقین کی ان مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں پڑھا جاتا ہے، پھر اسے چینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کے نام کا خطبہ صرف باقین میں ہی نہیں پڑھا جاتا بلکہ چین کی تمام مسجدوں اور جامعات میں پڑھا جاتا ہے اور ان کے لیے بحیثیت خلیفۃ المومنین دعا کی جاتی ہے۔ چین کے دارالحکومت باقین میں ایک جامعہ ہے جسے چینی مسلمان دارالعلوم الحمیدیہ کے نام سے موسم کرتے ہیں۔ یہ نام سلطانی عبدالحمید الثانی کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ استنبول میں فرانسیسی سفیر نے اس جامعہ کو الجامعۃ الحمیدیہ کا نام دیا ہے اور یہ بات پیرس میں وزارت خارجہ کو بھی بھیجے جانے والی ایک رپورٹ میں درج ہے۔ اس جامعہ کے افتتاح کے موقع پر ہزاروں چینی مسلمان وہاں حاضر ہوئے۔ ان کے علاوہ وکین کے مفتی اور کئی دوسرے علماء نے بھی شرکت کی۔ اس افتتاحی تقریب میں جو تقریر ہوئی وہ عربی میں تھی جس میں سلطان عبدالحمید کے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے دعا کی گئی
مفتی اعظم بکین نے اس عربی خطبہ کا چینی زبان میں ترجمہ کیا اور چینی زبان میں دعا مانگی۔ وہاں پر موجود تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ چین کے مسلمانوں کا اپنے دین سے بہت گہرا ربط ہے، وہ بڑے جذباتی حد تک دین سے وابستہ ہیں۔ عربی زبان میں تقریر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ عالم اسلام کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں کی زبان عربی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ الغرض اس تقریب کے بعد جامعہ کے صدر دروازہ پر دولت عثمانیہ کا علم بلند کر دیا گیا، جس سے یہاں کے مسلمانوں کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور خوشی کے آنسو ان کے رخساروں پر ڈھلک آئے۔ حجاز ریلوے لائن کا منصوبہ۔ سلطان عبدالحمید نے مسلمان معاشروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سے کام کیے، دینی اور علمی ادارے قائم کیے، ان اداروں پر خطیر رقم خرچ کی، ان کے لیے عطیات کا اہتمام کیا، حرمین شریفین کی اصلاح و تعمیر پر بہت زیادہ رقم خرچ کی، مساجد میں ترمیم کی، ان کی آراستگی کا اہتمام کیا۔ عرب مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی غرض سے آپ نے خصوصی اقدامات کیے۔ عرب علاقوں سے اپنے لیے خصوصی نمائندے منتخب کیے، ان میں سے بعض لوگوں کو بڑے بڑے وظائف دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، جیسے اہل شام سے عزت پاشا العابد نے، جس نے سلطان کے ہاں کافی مقبولیت حاصل کی اور عربی علاقوں سے متعلق معاملات میں سلطان کا خصوصی مشیر ٹھہرا۔ عزت پاشا نے دمشق سے مدینہ منورہ تک بچھائی گئی ریلوے لائن کی سکیم میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان عبدالحمید نے اس سکیم کو خلافت کی شان و شوکت کی بلندی اور اسلامی اتحاد کی سوچ کی اشاعت کا ایک بہترین ذریعہ خیال کیا۔ سلطان عبدالحمید نے اپنے ملک کے طول و عرض میں ریلوے لائن بچھانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ اس میں ان کے پیش نظر درج ذیل مقاصد تھے: مملکت کے دور دراز علاقوں کے درمیان رابطہ قائم کر کے عثمانی وحدت کی سوچ کو کامیاب بنانا، اسلامی اتحاد کے قیام کے لیے راہ ہموار کرنا اور تمام صوبوں پر اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا۔ ان صوبوں کو سلطنت میں ضم ہونے اور عسکری